أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 110، 111، 112، 113، 114 اور 115۔ دیکھیں، 2 باتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے۔ ایک تو یہود کی برائی اللہ نے ذکر کی ہے، ان کی سازش، ان کی برائی اور ان کے غلط منصوبوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اور دوسری بات اس ضمن میں اصل مین بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ اس امت کا فریضہ ہے اور اس امت کا اعزاز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 اعزازوں سے نوازا ہے، یعنی 2 اس امت کے امتیازات ہیں۔ ایک اعزاز اس امت کا یہ ہے اعتدال، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، یعنی افراط تفریط سے پاک، نہ حد سے آگے بڑھنا اور نہ حد سے زیادہ کوتاہی کرنا، اعتدال۔ ہر چیز میں میانہ روی ہوتی ہے نا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اور میانہ روی تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کو سمجھ بھی ہو اور انسان کی تربیت بھی ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا اعزاز اس امت کا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی بڑا اعزاز ہے۔ اب ہمارے ہاں ماحول اتنا عجیب سا، اصل میں ماحول کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جس ماحول میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مدارس ہے، پھر گھر ہے، معاشرہ ہے، مارکیٹ ہے، بچے ہمارے جاتے ہیں، نوجوان مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، اساتذہ کو دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں میں، گھروں میں ماں باپ کو دیکھتے ہیں، تو ان کے رویوں سے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ لالچ کا ماحول ہے، جھوٹ کا ماحول ہے، خیانت کا ماحول ہے، تعیش کا ماحول ہے، تو وہ بچوں کی تربیت بھی اس ماحول پہ ہوتی ہے۔ اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تصور ہمارے یہاں جھگڑا کرو، بھائی جھگڑے کے بغیر بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ محبت کے ساتھ کسی کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی سنجیدہ پلاننگ کرو۔ کبھی ہم نے کسی برائی کو روکنے کے لیے پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی، کہ بہت گہرا سوچا ہو؟ اللہ کے نبی تو کتنے گہرے منصوبے بناتے تھے، جیسے یہ باطل بیٹھ کر کے، آج بھی دیکھو باطل بیٹھ کر کتنے گہرے منصوبے بناتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے خراب کرنا ہے، ان کے بچوں کو کیسے خراب کرنا ہے، ان کے ماحول کو کیسے خراب کرنا ہے، ان کے غلط کاموں میں کیسے الجھانا ہے۔ آج بیٹھے ہوئے یہ مشینریاں دیکھیں آپ، یہ جو NGOز ہے، یہ جو ادارے کام کر رہے دنیا میں، ان کو باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، پھر یہ باقاعدہ غریب علاقوں میں، مختلف علاقوں میں جا کے اسپتالوں کو کتنی فنڈنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ پیچھے یہ مجھے بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹروں نے بتایا، کہتے ہیں اسپتال بنانا اب شریف آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی مافیا ہوتی ہے۔ بلڈنگوں کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، تو یہ چیزیں دیکھو باطل نے محنت کی ہے۔ تو یہ نہیں عن المنکر کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو کہہ رہا ہوں یار یہ چیز غلط ہے، تو وہ بھی طیش میں آ جاتا ہے، میں بھی طیش میں آ جاتا ہوں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس نقطے پہ ہم سوچتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی بات کرتا ہوں، ان کو بری لگتی ہے؟ میرے انداز میں کمزوری ہے، شاید میں کمزور ہوں، یہ تو بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ کہتے نہیں عن المنکر، کسی برائی کو منع کرنا، اس کو روکنا، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ، یہ اسلام کی روح ہے۔ آپ جتنے بھی انبیاء کی تاریخ کو پڑھیں گے، مین چیز معاشرے کو بنانے کے لیے صرف نیک بننا تو نہیں ہے نا، برائی کو ختم بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں کے فائدے کے لیے، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو تم، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، یہود، مراد یہاں یہود ہے اہل کتاب سے، لکان خیر لہم، البتہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان یہود میں ایمان والے بھی ہیں، واکثرہم الفاسقون،
زیادہ تر ان میں نافرمان ہے۔ لن یضروکم الا اذا، اے مسلمانوں ہرگز تمہیں یہ یہودی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، مگر زبانی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر لڑیں گے تم سے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھیر دیں گے تمہارے مقابلے میں پیٹیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، مار دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت، اَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ پکڑ لے اللہ کی رسی کو، مسلمان ہو جائے، وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی رسی کو پکڑ لے، ان کی مدد لے لے۔ جیسے آج کل اسرائیل کے پشت پر کون ہے؟ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، باطل قوتیں ہیں، وہ بڑا بہادر بنا ہوا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ خطرناک، وہ کہتے ہیں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی کر کے۔ جتنے عالم اسلام کے حکمران منافق ہیں نا، اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، سب سے زیادہ راستہ انہوں نے دیا۔ عرب کی طرف سے ان کو مدد نہیں ملتی، دنیا کی طرف سے ان کو مدد نہیں ملتی، اردن، جتنے آس پاس ممالک ہیں، سب یہود کے ایجنٹ ہیں ان کے حکمران۔ ورنہ اگر یہ راستہ چھوڑ دے، آپ تماشا دیکھیں یہود کے ساتھ کیا کرتے ہیں مسلمان، سب ان کو تحفظ دے رہے۔ مصر ہے، یہ جتنے عالم اسلام کے حکمران ہیں، ان کی فوجیں ہیں، یہ باطل قوتوں کے لیے کام کر رہی ہے پس پردہ۔ مگر یہ کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے، لوگوں کی رسی کو پکڑ لے، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ یہودی پھرے اللہ کے غصے کو لے کر کے، وضربت علیہم المسکنۃ، اور ماری گئی ہے ان کے اوپر مسکنت۔ مسکنت کیا ہے؟ ایک ہے ذلت اور ایک ہے مسکنت۔ ذلت کہتے ہیں دوسروں کی نگاہ میں انسان ذلیل نظر آئے، مسکنت یہ ہے کہ خود احساس کمتری کا شکار رہے۔ بسا اوقات آدمی کے پاس مال بھی ہوتا ہے، دنیا ہوتا ہے، لیکن انسان اندر سے پریشان ہوتا ہے، اس کو مسکنت بولتے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، ویقتلون الانبیاء، انبیاء کو شہید کرتے رہے بغیر حق، نا حق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے حد سے تجاوز کرنے والے۔ لیسوا سواء، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جو قائم ہے خیر کے اوپر، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، آنا اللیل، راتوں کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور اچھائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں وہ سبقت کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگ ہیں نیک لوگوں میں سے، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی وہ اچھا کام کریں گے، نیک کام، اچھا کام، فَلَن يُكْفَرُوهُ، پس ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالی پرہیزگار لوگوں کو جانتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف، ان کو اللہ تعالی اچھی طرح جانتا ہے۔